اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر سائنس فرسٹ ایئر کی لیکچر سیریز شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی آئی ٹی سیریز کی جو بک ہے 11 کلاس فرسٹ ایئر کی، اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ پڑھیں گے۔ تو ہم نے پہلے لیکچر میں اس کے دیکھا تھا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر، اس کے بعد ہم نے اس کا ریلیشن شپ دیکھا تھا اور ان دونوں کا ڈفرینس دیکھا تھا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم ڈیٹا دیکھیں گے، واٹ از ڈیٹا، اس کے بعد واٹ از انفارمیشن، اور اس کے آگے جی ڈیٹا پروسیسنگ کیا چیز ہے، جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج یہ ہمارا ٹاپک آ چکا ہے ڈیٹا پروسیسنگ کا، تو یہ ہم کمپلیٹ اس کو آج دیکھیں گے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کویشچن ہے جی واٹ از ڈیٹا، گیو اٹس ایگزامپل۔ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے، آ سکتا ہے۔ تو ڈیٹا کیا چیز ہے؟ ڈیٹا از اے را فیکٹس اینڈ فگرز از کالڈ ڈیٹا۔ کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز از کالڈ ڈیٹا۔ اور جو کلیکشن آف را فیکٹس کیا ہے، یہ کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے، کوئی ڈیجٹ ہو سکتا ہے، کوئی سمبلز ہو سکتے ہیں، کوئی آڈیو یعنی کہ میسیج ہو سکتا ہے، کوئی ویڈیو میسیج ہو سکتا ہے، جس کو جو ابھی تک ان آرڈرڈ ہے وہ را فیکٹس اینڈ فگرز ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان آرڈرڈ ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اس کا کوئی کمپلیٹ میننگ نہیں رکھتا۔ جیسے ہم انگلش میں سینٹینس بناتے ہیں، کچھ سینٹینس ہوتے ہیں جس کو ہم نے کریکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے میننگ نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم اس کو کریکٹ کریں تو وہ پھر صحیح ایک بامعنی فقرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے وہ بے معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے معنی جو بھی فیکٹس ہوں گے، ہمارے فگرز ہوں گے، وہ ڈیٹا کہلاتے ہیں۔ اس میں جو را کا ورڈز ہے اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، دا ورڈ را مینس دیٹ دا فیکٹس آر ان پروسیسڈ، یعنی کہ ابھی ڈیٹا ان پروسیسڈ ہے، اس کو ابھی پروسیس ہونا ہے، اس کو سی پی یو نے پروسیس کرنا ہے، اس کے بعد یہ پروسیسڈ ڈیٹا میں کنورٹ ہوگا، پھر وہ انفارمیشن بنے گی۔ تو ان پروسیسڈ ڈیٹا، ان پروسیسڈ یعنی کہ را کا مطلب یہاں پہ ان پروسیسڈ، یعنی کہ اس پہ پروسیس ابھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈیٹا از گیون ٹو دا کمپیوٹر فار پروسیسنگ، ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو ایز اے ان پٹ دیتے ہیں پروسیسنگ کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ کے طور پر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ آگے ڈیٹا از کلیکٹڈ فرام ڈفرینٹ سورسز، جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم مختلف سورسز سے کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ مختلف پرپسز کے لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا میں کنسسٹ آف نمبرز، کریکٹرز، سمبلز اینڈ پکچرس۔ تو اس میں آپ نے کون سی چیز یاد رکھنی ہے؟ اس میں آپ نے پہلی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز از کالڈ ڈیٹا۔ اس کے بعد آپ نے جو ورڈ را ہے اس کا میننگ دیکھنا ہے، ان پروسیسڈ۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے جی ڈیٹا میں کنسسٹ آف نمبرز، کریکٹرز اینڈ سمبلس۔ یہ آپ کی ڈیٹا کی ڈیفینیشن اور اس کی ایگزامپل۔ اس کی ڈیفینیشن کلیئر ہوگی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل کیسے ہے۔ تو جیسے ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو ہم پہلے ایک ایڈمیشن فارم فل کرتے ہیں جس میں ہمارا نیم ہوتا ہے، فادر نیم ہوتا ہے، ہماری پریویس جو ڈگریز ہوتے ہیں ان کے مارکس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میلنگ ایڈریس ہوتا ہے، جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہم نے فل اپ کرنی ہوتی ہیں۔ وہ تمام ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں وہ ہم سے یونیورسٹی ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، کس پرپس کے لیے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کا پرپس ہے ایڈمیشن، اس کے بعد آپ کا مکمل کالج یا یونیورسٹی میں اس ریکارڈ کو مینٹین کرنا، اسی ریکارڈ کی بیس پہ آپ کے نیکسٹ جب ایگزام ہوتے ہیں اس کا رزلٹ بنتا ہے، پھر رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے، انہیں جو آپ کو شروع میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ایڈمیشن فارم پہ، اسی کی بنیاد پہ تمام آگے پروسیس چلتا ہے۔ تو یہ اس کا جو پرپز ہے وہ فار ایڈمیشن ہے اور ڈیٹا مینٹیننس ہے، تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ نیم آ جاتا ہے، فادر نیم آ جاتا ہے، ایڈریس آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا جو اس کے بعد پرپز آف کلیکٹنگ دس ڈیٹا از ٹو مینٹین دا ریکارڈ آف دا اسٹوڈنٹس، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ مینٹین کے لیے جتنی دیر تک وہ جتنے عرصے کے لیے وہ کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا پرپز ہے، اور اس کی ایگزامپل آ گئی ادھر، ایڈمیشن فارم جو فل اپ کرتے ہیں وہ اس کی ایگزامپل ہے ڈیٹا کی۔ آگے جی انفارمیشن۔ اب انفارمیشن کیا چیز ہے؟ تو دا پروسیسڈ ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ جو ڈیٹا تھا وہ ان پروسیسڈ فارم تھی، اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ پروسیسڈ ڈیٹا، یعنی کہ اس پر کمپیوٹر نے اپنا پروسیس کر دیا، پروسیسنگ ہو گئی ہے، ڈیٹا پروسیسنگ والا پروسیس اس پہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ پروسیسڈ کے طور پہ جو ڈیٹا ہم نے ان پٹ دیا تھا اس کی آؤٹ پٹ کے طور پہ ہم کو انفارمیشن کمپیوٹر نے دی ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے جی دا پروسیسڈ ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن، اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آگے انفارمیشن از این آرگنائزڈ اینڈ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا انفارمیشن ہوتی ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے، اس کی ایک ترتیب ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی آرڈر میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، وہ ایک خاص معنی رکھتی ہے، اسی کی بنیاد پہ ہم آگے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن میں آپ نے یہ چیزیں امپورٹنٹ یاد رکھنی ہیں۔ انفارمیشن از این آرگنائزڈ اینڈ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، یہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، پھر یہ جو سیکنڈ لائن ہے یہ یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اٹ از مور میننگ فل دین ڈیٹا، یہ میننگ فل جو ڈیٹا سے زیادہ میننگ فل ہوتی ہے، ڈیٹا کم
معنی دیتا ہے، یہ انفارمیشن ہوتی ہے، یہ ہمیں کمپلیٹ ڈیٹیل دے دیتے ہیں کسی بارے میں. جیسے ہم کسی بھی یونیورسٹی کے متعلق انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، کون کون سے اسٹڈی پروگرام وہ آفر کر رہی ہے اور کون کون سے سیمسٹر میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ایڈمیشن ڈیٹ کیا ہے، وہ ہم اس کی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ڈاٹا کیا ہوتا ہے جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ نے پیچھے اس کے بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس ڈیٹ کو ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں، یہ ہم نے ادھر لگانا ہے، اس کو ادھر لگانا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے وہ ڈاٹا ہوتا ہے، اور جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے جب ہم اس کو سرچنگ کرتے ہیں انفارمیشن ریسرچ کے لیے. تو یہ اس کی یہ انفارمیشن ہے، یہ پروسیسڈ فارم آف ڈاٹا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ آرگنائز ہوتا ہے، اس کے بعد یہ میننگ فل ہوتا ہے، یہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ڈاٹا کین بی پروسیسڈ ان ڈفرینٹ وے ٹو پروڈیوس ریکوائرڈ انفارمیشن. آگے یہ چیز مین ہے، ڈاٹا کو ہم مختلف پروسیسز سے گزارتے ہیں اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. اب جو ہمارے اسکول کے ایڈمیشن فارم ہوتے ہیں اس پہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک الگ پروسیس ہوتا ہے. جو ہمارے آفس میں ہوتا ہے سسٹم، اس میں انفارمیشن نکالنے کے لیے اس ڈاٹا پہ علیحدہ پروسیس کیا جاتا ہے. اسی طرح جو انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ڈفرینٹ پروسیس کیے جاتے ہیں فار ریکوائرڈ انفارمیشن، تاکہ ہمیں جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہی ملے، ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن نہ ملے. کالج میں ہے تو ہم اسٹوڈنٹ کے لیے متعلق انفارمیشن ہوگی، یا امپلائی کے متعلق. کوئی آفس ہے تو اس میں صرف امپلائی ہوگی، اس میں اسٹوڈنٹس وغیرہ نہیں ہوں گے. تو اس حساب سے وہ اپنا ڈاٹا مینٹین کرتی ہے. آگے جی ایگزامپل کیا ہے جی، ڈاٹا کلیکٹڈ فرام سینسز از یوز ٹو جنریٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن. جیسے کہ ہماری مردم شماری ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، تو اس سے جو مکمل ڈاٹا لیا جاتا ہے اور اس کو پھر انفارمیشن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. جیسے کس ملک کی آبادی کتنی ہے، اس میں بچے کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، نوجوان کتنے ہیں، اور اس میں جو ایجوکیٹڈ پیپل کتنے ہیں، اور بے روزگار کتنے ہیں، روزگار کتنے ہیں، کتنے جاب ہیں کرتے، کتنے جاب لیس ہیں. مکمل انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ سینسس سے کلیکٹ ہوتی ہے، پھر اسی کو آگے گورنمنٹ جو ہے اپنی پالیسیاں بنانے میں استعمال کرتی ہے. تو یہ انفارمیشن کی ایگزامپل ہے. آگے جی ڈاٹا پروسیسنگ کیا چیز ہے، ایکسپلین ود این ایگزامپل. دا پروسیس آف کنورٹنگ ڈاٹا انٹو انفارمیشن. ڈاٹا کو انفارمیشن میں تبدیل کرنے کا عمل ڈاٹا پروسیسنگ کہلاتا ہے. جیسے کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، پہلے ڈاٹا ہوتا ہے، پھر کمپیوٹر اس کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے. اب وہ جو پروسیس ہو رہا تھا جو ڈاٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے اس کو ہم ڈاٹا پروسیسنگ کہتے ہیں. دا پروسیس آف کنورٹنگ ڈاٹا انٹو انفارمیشن. ڈاٹا کو انفارمیشن میں تبدیل کرنے کا عمل ڈاٹا پروسیسنگ کہلاتا ہے. اگر ڈاٹا از دا ان پٹ، ڈاٹا ان پٹ کے طور پہ آتا ہے. انفارمیشن از دا آؤٹ پٹ آف دا پروسیسنگ سسٹم. اور انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے پروسیسنگ سسٹم کی. ڈاٹا ان پٹ ہوتا ہے پروسیسنگ سسٹم میں، اور انفارمیشن آؤٹ پٹ ہوتی ہے. اٹ از آلسو نون ایز کمپیوٹنگ. اس کو ہم کمپیوٹنگ بھی کہتے ہیں. ڈاٹا پروسیسنگ کو کمپیوٹنگ بھی کہتے ہیں. یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے. اگر ڈاٹا پروسیسنگ کنسسٹ آف ڈفرینٹ اسٹیپس. ڈاٹا پروسیسنگ کنسسٹ آف ڈفرینٹ اسٹیپس دیٹ آر پرفارمڈ ان اے سیکوینس. ڈاٹا پروسیسنگ کے مختلف اسٹیپس ہوتے ہیں، وہ جیسا کہ ہم انفارمیشن ریکوائرڈ کرنا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے اس کے جو کہ ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں، جس سے جو کہ ایک سیکوینس میں پرفارم ہو رہے تھے، ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. دا بیسک اسٹیپ آف ڈاٹا پروسیسنگ از ایز فالوز. بیسک اسٹیپ جو ہوتے ہیں اس میں ان پٹ ہوتا ہے، پھر پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ پہ کیا ہوتا ہے، ڈاٹا آتا ہے. پروسیسنگ پہ سی پی یو ہوتا ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر کا، وہ اس پہ پروسیسنگ کرتا ہے، جو بھی آپریشنز لگانے ہوتے ہیں وہ لگا کے ہمیں آؤٹ پٹ کے طور پہ انفارمیشن دے دیتا ہے. تو اسی طرح یہ اس کا اگر یہ والا آپ چارٹ بنا دیں، ڈاٹا لگا کے اس کے آگے ایرو لگایا، پھر پروسیسنگ لگایا، پھر ایرو لگا کے انفارمیشن لگایا، تو یہ آپ کا 2 نمبر کا شارٹ کوشچن کلیئر ہوتا ہے. ڈیفینیشن اس کی، دا پروسیس آف کنورٹنگ ڈاٹا انٹو انفارمیشن از کالڈ ڈاٹا پروسیسنگ. ڈاٹا از دا ان پٹ اینڈ انفارمیشن از دا آؤٹ پٹ آف دا ڈاٹا پروسیسنگ سسٹم. بس اتنے تک اس کی ڈیفینیشن ہے. آگے آپ یہ والی ڈائیگرام بنا دیں، اور اگر ایگزامپل دینا چاہیں تو اگر انہوں نے پوچھی ہے تو دے دیں، ورنہ رہنے دیں. تو ایگزامپل میں ہم کیا لکھیں گے جی، ایڈیشن پروسیس لگا دیتے ہیں ہم. اسٹوڈنٹس کے انگلش، میتھ اور کمپیوٹر کے مارکس ہمارے پاس ایز اے ڈاٹا موجود ہیں. ہم نے اس پہ پروسیس کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو ایڈیشن والا پروسیس پرفارم کرانا ہے اس پہ. تو ہم نے جو کمپیوٹر سی پی یو ہوگا، ہم نے اسے کمانڈ دی، اس نے اس کو ایڈیشن والا پروسیس چلایا. اس کے بعد ہمیں ٹوٹل مارکس کر دیے، جو کہ انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں ریکوائرڈ تھے. تو یہاں پہ ہمارا ڈاٹا پروسیسنگ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے واٹ از کمپیوٹر. اس کے علاوہ اس کی پرائمری کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر. یہ لانگ کوشچن بن سکتا ہے اور پریویس بورڈز میں آیا بھی ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو لانگ کوشچن کے حوالے سے دیکھیں گے، واٹ از کمپیوٹر اینڈ پرائمری کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر سسٹم. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.